أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اور شہنشاہی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ رب العالمین ہمارا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، گنج بخش، غریب نواز، امیر نواز اور کل کائنات کا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام و امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین و امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، بزرگان دین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہر اس مسلمان کے لیے بھی جو قیامت تک اللہ کے دین اسلام پر عمل کرے گا۔ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ، اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم مسلمان اس مہینے میں خاص ایک نسبت رکھتے ہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے، اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں تک کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود نہ ہو۔ اور اس بات کا اعلان اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں تمہاری اولاد کی محبت غالب آ گئی، والدین کی محبت غالب آ گئی، بیویوں کی محبت غالب آ گئی، رشتہ داروں کی محبت غالب آ گئی، اور یہ مال و دولت کی محبت غالب آ گئی، اور یہ محلات جن میں تم رہتے ہو یہ محبت غالب آ گئی، تو فرمایا کہ پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، کہ جب کسی کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم ہو جاتی ہے وہ شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص ایمان سے خالی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی بھی ایمان کی صورت میں ہے، اور ایمان جو ہے وہ محبت الہی
اور محبت رسول کی صورت میں ہے۔ محبت اللہ اور محبت رسول اللہ دو ایسی چیزیں ہیں جس دل میں جمع ہوگی وہ شخص ایماندار اور مومن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بڑی تفصیل سے بیان فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص، کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ کون فرما رہے ہیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لا یؤمن، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا حتی یکون احب الیہ، یہاں تک کہ اس کی محبت غالب آ جائے، بڑھ جائے ساری دنیا سے اور مجھ سے زیادہ ہو، اولاد سے بھی، والدین سے بھی، والناس اجمعین، تمام کائنات سے، تمام دنیا سے، جب تک بڑھ تک زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرو گے ایماندار نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من والدہ ومالہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کو نہیں پا سکتا، اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتا، نیکی اور تقوی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ساری دنیا سے اور اپنے سارے مال سے بڑھ کر محبت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ اللہ کے نبی کی ذات ایمان والوں کو اپنی ذات سے بڑھ کر ہے، زیادہ محبوب ہے، اور ساری کائنات سے زیادہ پیاری ہے پیغمبر کی ذات ہر مسلمان کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں اور محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وَهُوَ آخَذَ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے عمر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا خوش نصیبی ہے سیدنا عمر کی، کیا قسمت اور شان ہے، پیغمبر نے نبوت و رسالت والے ہاتھوں میں سیدنا عمر کے ہاتھ کو تھاما اور چل رہے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں الا من نفسی، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر کہ تو قسم ہے اس ذات کی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس نے میں محمد کو حق دے کر دنیا میں رسول بنا کر بھیجا، کہ تو ابھی تک مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اسی لمحے اسی موقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابھی اسی لمحے میں اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پہلے تو ساری دنیا سے کرتا تھا، اپنی جان سے کم تھی، اب اپنی جان سے بھی، ساری دنیا سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے۔ حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان اللہ نے قبول کیا ہے، اب بات بنی ہے، اس سے پہلے نہیں، صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، رشتہ داریوں سے بڑھ کر، وطن سے بڑھ کر، کاروبار سے بڑھ کر، جب تک کائنات کے امام سے محبت زیادہ نہیں ہوگی، ہمارا ایمان نہ اکمل ہے نہ کامل ہے، بلکہ جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ شخص ایمان سے بھی خالی ہے۔ محبت رسول جو ہے وہ گارنٹی ہے ایمان کی بھی اور جنت کی بھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ، آیا ایک آنے والا، کہا کائنات کے امام میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ بڑا جامع سوال تھا۔ صحابہ تشریف فرما ہے، کائنات کے امام بیٹھے ہیں، سائل سوال کرنے والا بڑا جامع سوال کر رہا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ اور کائنات کے امام نے بھی بڑی جامع بات فرمائی، فرمایا وما عدت لها، اے سوال کرنے والے تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، پہلے مجھے یہ بتا قیامت کے بارے میں تیری تیاری کیا ہے، کیا تیار کر رکھا ہے قیامت کے بارے میں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی تیاری نہیں ہے،
وہ نمازیں جو آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، وہ نوافل جو آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، وہ روزے جو آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، یہی کچھ میرے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک بات ہے اے کائنات کے امام، ایک بات ہے، میرے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ، جس کے ساتھ تیری محبت ہے قیامت کے دن تمہیں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد جس دن سے ہم نے کلمہ پڑھا تھا، اس دن سے لے کر آج تک کسی معاملے میں ہمیں اتنی دلی خوشی نہیں ملی جس دن ہمیں حضور کا یہ فرمان سن کر ملی کہ جو جس سے محبت کرے گا دنیا کے اندر قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ فما فرحنا بعد الاسلام اشد، فرمایا ہمیں سب سے زیادہ حضور کے اس فرمان کی خوشی ہوئی اسلام لانے کے بعد۔ صحابہ خوش ہو گئے حضور کی محبت پر۔ اور ایک شخص اور بھی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں جس کے اعمال تو نبی جیسے نہیں، جس کے اعمال تو اتنے زیادہ نہیں ہیں، جس کی عبادت تو اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے صلحاء کی ہے، انبیاء کی ہے، شہداء کی ہے، اور جتنی بڑی عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ تقوی والے لوگ کرنے والے ہیں، اتنے زیادہ رات کے قیام اور سجود اور جو ہے دن کے روزے اور اللہ کا ذکر ہر وقت، ایسی عبادت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک آدمی جو ہے وہ فرض ادا کرتا ہے، وہ نوافل بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے، یہ بات ہے۔ اور قیامت کے دن آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ کیا اللہ ان کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا؟ کیا اس شخص کو اللہ شہیدوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا؟ کیا اس کو اللہ جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، یا وہ کم درجے والی جنت میں پہنچے گا؟ کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، اس کی عبادت اس جیسی نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ انہی کے ساتھ اس کو اٹھائے گا، کھڑا کرے گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ کائنات کے امام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے نبی کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں گے جو سچے دل سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک شخص اور بھی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں نا، مجھے آپ کا دیدار اور آپ کے دیدار کا شوق جب بڑھتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں اور پھر میں گھر سے نکلتا ہوں، جب آپ کو دیکھتا ہوں میری نظر آپ کے مبارک چہرے پر پڑتی ہے، اے کائنات کے امام مجھے سکون مل جاتا ہے، میری جو ہے وہ طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں اپنے گھر میں یا بازار میں ہوتا ہوں، میں بے چین ہوتا ہوں، تو پھر میں سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر مجھے سکون مل جاتا ہے۔ ایک بات نے مجھے پریشان کر دیا ہے، ایک بات نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہا ذکرت موتی و موتی کا یا رسول اللہ، ذکرت موتی و موتی کا یا رسول اللہ، جب میں اپنی موت کو اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں دل پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی مر جانا ہے، کائنات کے امام نے بھی فوت ہونا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کو اللہ نبیوں کے ساتھ اللہ جنت میں کھڑا کرے گا۔ اگر مجھے جنت مل بھی گئی تو پھر اس وقت میں بے چین ہو گیا آپ کے دیدار کے لیے، جنت میں میرا یہ شوق بڑھ گیا، مجھے آپ کو دیکھنے کی طلب ہوئی، تو اللہ کے رسول اس بات نے مجھے پریشان کر دیا، پھر میں کیا کہوں گا، کیا کروں گا، کیسے آپ کا دیدار کروں گا؟ آپ اعلیٰ جنتوں میں، اللہ نے مجھے جنت دی بھی تو نبیوں والی جنت تو مجھے نہیں مل سکتی۔ کائنات کے امام ابھی خاموش ہے، حتیٰ نزل جبرائیل علیہ السلام، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترے اور قرآن کی یہ وحی لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے کائنات کے امام اپنے صحابہ کو بتا دیجئے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، وہ قیامت کے دن اس اطاعت کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے اللہ ان کو
نبیوں کا ساتھ دے گا، شہیدوں کا ساتھ دے گا، صالحین کا ساتھ دے گا، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ اعلیٰ جنت میں اسے داخلہ نصیب فرمائے گا اس محبت کی وجہ سے۔ آئیے دیکھیے، محبت تو ایمان کا حصہ ہے، محبت لازم ہے، محبت کے بغیر گزارا نہیں۔ محبت کیسے کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول سال میں ایک دن جو ہم محبت کا مناتے ہیں، کیا یہ ہماری محبت سال کے لیے کافی؟ اللہ اکبر۔ ایک سوال ہے آپ کے سامنے کہ اگر آپ کو صرف سال میں ایک دن کے لیے خوشی ہوتی ہے کائنات کے امام کے آنے کی، صرف ایک دن کے لیے، اور باقی دن نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں پھر غور کریں، آپ کا ایمان کامل تو نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے پیغمبر کا آنا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات اس امت پر کیے، لیکن جو اللہ نے احسان گنوایا ہے اس انسان کو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، فرمایا بڑے بڑے احسان ہیں، ایک اتنا عظیم انسان میں نے تمہارے اوپر کیا ہے کہ کائنات کے امام کو محمد الرسول اللہ بنا کر تمہاری امت میں بھیجا، رسول بنا کر بھیجا ہے، اس امت کو تحفہ ملا اللہ تعالیٰ کا۔ بتاؤ کیا ایک دن کی محبت سال کے لیے کافی؟ اللہ اکبر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسی دن کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، وفات پائی تھی اسی دن۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ عقیدہ تو باطل ہے کہ کائنات کے امام کو موت نہیں آئی، یہ عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، رب کی شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی صفات کے خلاف ہے۔ سب کے لیے موت ہے۔ اللہ کے بعد اگر اس کائنات کی کوئی عظیم ہستی ہے، اللہ کے بعد اس زمین کے اوپر کوئی عظمت والی، عزت والی، شان اور مقام والی ہستی ہے تو وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن موت نہیں ہے تو عرش والے رب کے لیے نہیں ہے، باقی سب کے لیے، کل من علیہ فان، ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر نبی کے لیے ہے۔ کتنے دنیا میں نبی آئے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اور ایک دوسرا رسول تب آتا تھا جب اللہ پہلے رسول کو بلا لیتا تھا اپنے پاس، جب اس کا مشن مکمل ہو جاتا تھا نا، وہ بلا لیتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر پر بیٹھے حضور نے خطبہ دیا، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہے یا رب کے پاس چلا جائے، ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ اور نبی اور عام آدمی میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھتا ہے، اگر تو میرے پاس آنا چاہتا ہے تو موت کا فرشتہ آ جائے گا، اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو تیری مرضی۔ حضور کے پاس بھی فرشتہ آیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا میں بھی رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ حضور اب صحابہ کو بتا رہے، کہا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ اللہ کی زمین پر رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے، تمام صحابہ میں سے ایک شخص رو رہا ہے، ایک شخص رو رہا ہے یہ بات سن کر، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اس بوڑھے شخص کو کیا ہوا ہے؟ اور وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں رو رہے تھے؟ صحابہ حیران ہیں، کہا لوگوں تمہیں کیا پتا کہ رب نے کس بندے کو اختیار دیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اور جب اللہ کے رسول نے وفات پائی تو پھر لوگوں کو سمجھ آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہے تھے، اور کائنات کے امام کی وفات 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ جہاں تک پیدائش کا تعلق ہے، پیدائش تو پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب غنیت الطالب علم میں لکھتے ہیں پیدائش اللہ کے پیغمبر کی 9 محرم ہے، اور کسی نے 11 ربیع الاول بھی لکھی ہے، کسی محدث نے جو ہے وہ 9 ربیع الاول بھی پیدائش لکھی ہے، اور کسی نے 12 بھی کہی ہے۔ لیکن پیغمبر کی وفات کے اندر کوئی شک نہیں، حدیثوں میں موجود ہے، سوموار کا دن تھا،
اور 12 ربیع الاول کا سورج ابھی چڑھا تھا چاشتے وقت کائنات کے امام اللہم برفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے کہا۔ او میرے بھائیوں، محبت تو فرض ہے، ایک دن کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک گھنٹے ایک رات کے لیے نہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کی محبت تمہارے دل سے اتر گئی، اسی لمحے تمہارے دل سے ایمان نکل جائے۔ محبت تو ایمان ہے، او پیغمبر کی محبت ایمان ہے، وہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، وہ جب سے تم نے ہوش سنبھالی ہے آخری وقت تک تمہارے دل میں کائنات کے امام کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ہے تو ایمان میں ہے، اگر محبت رسول سے خالی تمہاری جان نکل گئی وہ ایمان پر موت نہیں ہے۔ لیکن کائنات کے امام کی وفات کے دن تو ایسا نہ کیا جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ ابھی بدلے ہیں دن، ابھی بدلے ہیں، چند سالوں کی بات ہے، یہ کو پرانا، یہ عبادت ابھی ہے، اور یہ خود بنائی گئی عبادت ہے۔ کائنات کے امام کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین تبع تابعین کی زندگی میں، خلفاء راشدین کی زندگی میں کسی نے بھی اس عبادت کو اختیار نہیں کیا، نہ یہ عبادت ہے۔ اور مجھے بتاؤ، جو کائنات کے امام کے اشارے پر جانوں کو قربان کرنے والے تھے، کیا وہ اپنے گھروں کی صفائیاں نہیں کر سکتے تھے اس دن؟ اگر یہی محبت ہوتی، اگر یہی محبت ہوتی، او صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو نبی کے نام پر مر مٹے، اپنی اولادوں کو پیغمبر کی شان پر قربان کیا، اپنے ماں باپ قربان کر کے پیغمبر کی عظمت پر، کیا وہ اپنے گلیوں میں جھنڈیوں کو نہیں لگا سکتے تھے؟ تم یہ کہتے ہو کہ اس دن سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، بتاؤ نا، کیا سیدنا صدیق نے بھی منائی تھی؟ سیدنا عثمان نے بھی منائی تھی؟ اور حضرت عمر اور حضرت علی نے بھی بھنگڑے ڈالے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے بھی گانے بجانے باجے یہ آلات لا کر یہ جشن برپا کیا تھا؟ اگر یہ محبت تھی تو انکار کرو صحابہ کی محبت کا، کہو کہ صحابہ کے اندر محبت نہیں تھی، ہم ہیں محبت کے حوالے سے، آؤ ہم تمہیں دیتے ہیں محبت کا طریقہ، کہو، پھر کہو صحابہ کے بعد تابعین کو بھی، تبع تابعین کو بھی، محدثین کو بھی، بزرگان دین کو بھی، اولیاء کرام کو بھی انکار کرو ان کی محبت کا۔ اگر یہ بھنگڑے ڈالنے، یہ ڈھول مٹے اور یہ جشن اور یہ خوشیاں، یہ ڈانس نبی کی محبت کا حصہ ہوتی تو کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ صحابہ کرام بیت اللہ میں مناتی اگر یہ عبادت ہوتی۔ کائنات کے امام یہ گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آئے تھے، بھنگڑے ڈالنے۔ حضور نے فرمایا ایمان والوں کا کام نہیں ہے شور و غل۔ اللہ اکبر! کس بے حیائی کو نبی کی محبت کے نام پر امت مسلمہ کے اندر فروغ دیا جا رہا ہے، کس بے حیائی کو! اور وہ بھی اس دن جس دن اس کائنات کے امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن جس دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی اور سیدہ فاطمہ کہہ رہی تھی واہ کربا، ہائے میرے ابا جان آپ کی تکلیف اور آپ کا دنیا سے جانا۔ سیدہ فاطمہ کے آنسو اور سیدہ عائشہ کی آہ و بکا، اور فرمایا تھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے کہ سنو، حضرت عائشہ کے لیے دن بھی راتوں میں تبدیل ہو گئے، دنوں کی روشنی ختم ہوگی میرے لیے، مجھے دن بھی سیاہ لگتے ہیں جب سے کائنات کے امام دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول۔ سیدہ فاطمہ 6 مہینے تک صدمہ، صرف 6 مہینے تک زندہ رہ سکی، نبی کی وفات کے بعد 6 مہینے تک دنیا سے چلی گئی۔ اسی غم کے اندر سیدہ فاطمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور تم نے وہ کام جس کو کائنات کے امام ختم کرنے کے لیے آئے تھے، جس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اس گانے بجانے کو، ان آلات کو حضور نے فرمایا میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ دین کا حصہ نہیں ہو میرے بھائیوں، یہ عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں، خدا را عبادت نہیں ہے، سمجھو ہم دشمن نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے سوال ہے کہ یہ غلط ہے چیزیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کے نبی کی محبت ہے اور ہر مسلمان کے دل میں ہے، وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں کائنات کے امام کی محبت نہ ہو۔ لیکن محبت یہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، دکھ کی بات ہے، نہ کسی کو نماز کی فکر ہے، نہ کسی کو درود پاک کی فکر ہے، ڈانس ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ عورتوں کے، ہائے اللہ، جن
مسلمان بہنوں بیٹیوں کو پردے کے اندر رہنے کا حکم دیا تھا، وہ بھی ناچ رہی ہیں پیغمبر کی محبت میں۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ کس کے آگے جا کر روئیں، کس کو اپنا دکھڑا سنائیں؟ ایک ہی ہستی سی اس کائنات کے اندر جس کی عظمت عزت کا خیال امت مسلمہ نے کرنا تھا، او ہمارے نبی کی عزت کا خیال کس نے کرنا تھا؟ امت مسلمہ نے۔ وہ کافر تو بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو توہین کرتی رہتے ہیں۔ ہمارے ذمے نبی کی عزت عظمت کا دفاع امت مسلمہ کے ذمے تھا۔ ہم نے نبی کی شان کو بڑھانا تھا، دنیا تک پہنچانا تھا، نبی کی عظمت کا جھنڈا لہرانا تھا۔ افسوس کہ آج ہم ہی زمین پر گرا رہے ہیں۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ تم نبی پاک کے نام کے کیک اور وہ کیک کے اوپر کیا لکھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور اوپر یہ عاشق رسول چھری چلا رہا ہے محمد کے نام پر۔ تمہیں کیا بتاؤں؟ اور صحابہ کی محبت اور مجھے یاد آ گئی، بیعت رضوان کے موقع پر کافر کہہ رہے تھے ہم صلح نہیں کریں گے، معاملہ طے پا گئے۔ کہا کیوں صلح نہیں کرو گے؟ کہا محمد الرسول اللہ کا نام کاٹو، ہم نہیں مانتے رسول اللہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے فرمایا میرا ہاتھ یہ لفظ نہیں کاٹ سکتا، اللہ کے پیغمبر سے بات کرو، میں علی کے اندر جرت نہیں ہے محمد کا نام لکھا ہو کاٹ۔ کائنات کے امام نے خود کاٹا تھا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ کاٹ دو، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اور کلمہ طیبہ لکھا ہوا اور بیت اللہ بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے گرا دیتے ہو۔ اے سبحان اللہ، کس بات کی تشبیہ دے رہے ہو؟ وہ عظمت والا، وہ عزت والا گھر اللہ کا بیت اللہ، اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور شام کو پھر گرا دیا، اس پر پھر کلہاڑیوں کے وار کیے، اس کو توڑا، مسجد نبوی کو بنایا، پھر توڑا، کلمہ طیبہ لکھا، نبی پاک کی مبارک جوتوں کے نالین مبارک بنا کر اوپر کلمہ طیبہ لکھا تم نے۔ تم کافروں کو کہتے ہو کہ نبی کی توہین کرنے والے ہیں؟ اور نبی کے نالین مبارک جاؤ بازار میں دیکھو، اوپر نہیں لکھا ہوا کلمہ، پیغمبر کا نام نبی کے جوتوں مبارک پر لکھ کر، اور وہ نیچے تم اوپر چڑھ گئے گاڑیوں پر، نام نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ کس کس کا دکھڑا سنائے میرے بھائیو؟ خدا را یہ دین نہیں ہے، اللہ کے واسطے سمجھو۔ محبت تو ایمان ہے لیکن یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت درود پاک کا پڑھنا ہے، محبت نبی کی اطاعت ہے، پیغمبر کی فرما برداری ہے، نبی کی اطاعت و فرما برداری محبت ہے۔ جس طرح حضور فرماتے چلے گئے اسی طرح کرتے چلے جاؤ، جھک جاؤ۔ 12 ربیع الاول کے دن اگر تم سمجھتے ہو کہ پیدائش ہے بھی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں کہ کائنات کے امام نے اپنی پیدائش کس طرح منائی۔ حضور سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اس دن پیدا فرمایا، اللہ نے مجھے اس دن پیدا فرمایا، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اگر تم نے بھی حضور کی خوشی منانی ہے پیدائش کی تو روزہ رکھو۔ جو محبوب پیغمبر نے حضور آخری دم تک، آخری دن تک سوموار کا روزہ حضور نے نہیں چھوڑا، رکھتے رہے، مسلسل فرض نہیں تھا لیکن اپنی پیدائش کی خوشی میں رکھتے رہے۔ صحابہ بھی سوموار کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا بھی رکھتے تھے صحابہ اکرام، اور اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ صحابہ کو خوشی تھی، رسول اللہ کو اپنی پیدائش کی خوشی تھی، ہمیں بھی خوشی ہے تو پھر ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھو۔ یا پھر کہہ دو کہ صحابہ کو محبت نہیں تھی، ہم ہیں محبت کے والے، پھر انکار کر دو سب کی محبت کا۔ اگر مانتے ہو کہ صحابہ نے نبی کی محبت کا حق ادا کیا ہے تو پھر فرما برداری سے کیا ہے یا روزہ رکھ کر کیا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ خدا را سمجھو کچھ، درود پاک کثرت سے پڑھو۔ 12 ربیع الاول کے دن زیادہ تعداد بڑھا دو درود پاک کی، اور نوافل پڑھو۔ اللہ کا شکریہ کہ نوافل پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا عظیم اور رحمت للعالمین پیغمبر مبعوث فرمایا ہمارے اندر، ہمارا اتنا شفیق رحیم پیغمبر ہے، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن خدا را نبی کی شان کے اندر نبی کی توہین نہ کرو، نبی کی محبت کے اندر پیغمبر کی گستاخی نہ کرو، ایسے کام نہ کرو۔ اللہ پر اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی محبت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔